سورۃ الکہف کی آیت نمبر 60۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے نوجوان سے، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچوں دو دریاؤں کے سنگم پر، او امضی حقبا، یا پھر میں زمانوں چلتا رہوں گا۔ فلما بلغا مجمع بینہما، پس جب وہ دونوں پہنچے دو دریاؤں کے سنگم پر، نسیا حوتہما، وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور اس مچھلی نے بنایا راستہ سمندر میں سرنگ کی طرح۔ فلما جاوزا، پھر جب وہ دونوں اس سے آگے بڑھے، قال لفتاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس نوجوان سے کہا، آتنا غداءنا، وہ کھانا تو لاؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یقیناً ہمارے اس سفر میں ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، وہ نوجوان کہنے لگا کہ لیجئے یاد کیجئے کہ جب ہم نے ٹھکانہ لیا تھا اس چٹان کے پاس، فإنی نسیت الحوت، اس بے شک میں مچھلی کو بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور یہ مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے تو سمندر میں راستہ بنا لیا تھا عجیب طریقے سے۔ قال ذلک ما کنا نبغی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، پھر وہ دونوں پلٹے اپنے نشانات قدم پر واپس چلتے ہوئے۔ سورۃ الکہف کے اس 9ویں اور 10ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جس میں ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ واقعہ یہاں کیوں بیان کیا گیا، کیا جوڑ ہے اس کا اس سے پہلے واقعات کے ساتھ یا آیات کے ساتھ؟ علماء نے لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ ایک عجیب ترین واقعہ تھا جس کے متعلق اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا، یہ واقعات عجیبہ میں سے ایک واقعہ ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے عجیب و غریب واقعات
اللہ کی قدرت کے دلائل کے طور پہ موجود ہیں۔ تو انہی واقعات عجیبہ کے ساتھ اس کو بھی مناسبت ہے کہ یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے، اس لیے اس کو یہاں بیان کیا گیا۔ کچھ حضرات نے اس کی مناسبت اس انداز سے بیان کی کہ گزشتہ آیات میں یہ بات آئی کہ انسان کو کسی بھی اعتبار سے تکبر نہیں کرنا چاہیے، وہ چاہے مال کا ہو جیسے اس باغ والے نے کیا تھا، یا وہ چاہے حکومت اور سلطنت کا ہو جیسے اصحاب کہف کے زمانے میں اس بادشاہ نے کیا تھا، یا شیطان کا قصہ بیان ہوا کہ شیطان نے بھی تکبر ہی کیا تھا۔ اس واقعے کا تعلق بھی ذرا سی بڑائی کے ساتھ ہی ہے۔ علماء نے لکھا اس کے پس منظر میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک لغزش ہو گئی۔ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، جان بوجھ کر کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، شہوانی جذبات سے مغلوب ہو کر کبھی اللہ کے احکامات کو نہیں توڑتے، لیکن بعض اوقات بشری اور فطری تقاضوں کے مطابق کوئی معمولی سی لغزش ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ ان کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے اس لیے ان کی معمولی سی لغزش پہ تربیت بھی فوراً کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسا ہی ہوا۔ بخاری و مسلم کے اندر یہ اس کا پس منظر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے ساتھ اپنے ساتھیوں میں گفتگو فرمائی، تو کسی ساتھی نے یہ سوال کیا کہ اے موسیٰ، اس وقت آپ سے بڑا بھی کوئی عالم موجود ہے، آپ سے زیادہ علم رکھنے والا بھی کوئی شخص موجود ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ نہیں، اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں۔ یقیناً یہ بات ایک سچائی پر مبنی ہے، غلط نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور صاحب شریعت نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، جلیل القدر انبیاء علیہ السلام میں شمار ہوتا ہے۔ اولو العزم پیغمبروں میں ایک نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، اور اللہ کا نبی اپنے وقت میں کائنات کے تمام انسانوں میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی علم والا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا ظاہری جو حصہ ہے کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، اگرچہ حقیقت پر مبنی ہے، لیکن اللہ رب العزت کو موسیٰ علیہ السلام کے مقام کی وجہ سے یہ بھی پسند نہ آیا کہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پہ تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ موسیٰ، ہمارے بندوں میں ایک بندہ ہے جس کا علم آپ کے علم سے بھی زیادہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ان کا درجہ کم ہے، موسیٰ علیہ السلام کا درجہ زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صاحب کتاب و صاحب شریعت ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے تو نبی ہونے میں بھی اختلاف ہے، اور اس پہ تو اتفاق ہے کہ رسول نہیں تھے، صاحب کتاب نہیں تھے، وہ صاحب شریعت نبی نہیں تھے، اگر نبی ہے بھی تو اس کے باوجود اللہ پاک نے اس ظاہری لفظ کو پسند نہ کرتے ہوئے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اللہ کا نبی جہاں بہت بڑا مقام رکھتا ہوتا ہے وہاں وہ علم کا پیاسا بھی ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی علم والا ہو تو میں اس سے بھی علم حاصل کروں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً یہ اللہ پاک سے پوچھا کہ اللہ اس سے ملاقات کہاں ہوگی تاکہ میں بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکوں۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک اور انداز سے اس کو لکھا ہے کہ خود موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ پاک سے یہ پوچھا کہ اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بندہ جو ہر وقت مجھے یاد رکھے، مجھے بھلائے نہ، وہ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ پھر انہوں نے
پوچھا کہ اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ درست فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ عدل کے مطابق، انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا جو حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کرے اپنے ذاتی جذبات کو سامنے نہ رکھے، کسی سے محبت یا کسی سے نفرت، ان جذبات کو سامنے رکھ کے فیصلہ نہ کرے، وہ عدل اور انصاف کے مطابق پورا تولے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے علم والا کون ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو اپنے علم کے باوجود دوسروں کے علم حاصل کرنے کا بھی شوق رکھے اور پھر ان کو اپنے علم کے ساتھ ملا کر اس سے فائدہ حاصل کرے۔ تو اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ جو بندہ ہے یہ کہاں ملے گا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے اس کی ایک نشانی میں بتائی کہ آپ اپنے تھیلے کے اندر، زنبیل کے اندر ایک مچھلی رکھ لیں، اور مچھلی ظاہر ہے تھیلے کے اندر جب آئے گی تو وہ زندہ نہیں رہے گی، اور بعض جگہ پہ یہ بھی ہے کہ اس کو آپ بھون کے رکھ لیں ساتھ اور اس میں سے کھاتے بھی رہیں، جہاں جا کر وہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلی جائے گی وہیں پہ وہ بندہ آپ کو ملے گا، وہیں پہ وہ بندہ ملے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ مچھلی ساتھ رکھی۔ بعض اب روایات مختلف ہیں، بعض روایات فرماتے ہیں کہ کھانے کے لیے الگ رکھی، یہ الگ رکھی، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں اسی میں سے کھاتے رہے، اور پھر جب یہ زندہ ہو کے سمندر میں گئی تو اس کا ایک حصہ کھایا ہوا تھا۔ ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی مچھلی کا مشاہدہ بھی کیا ہے، میں نے دیکھی بھی ہے، جو ایک سائڈ سے کھائی ہوئی ہے ایک سائڈ سے ٹھیک ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے اس کے لیے بتایا کہ آپ کو یہ بندہ ملے گا وہاں پہ جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، مجمع البحرین، وہاں پہ یہ بندہ ملے گا۔ یہ کہاں پہ ہے؟ دنیا میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، تو یہ جگہ کون سی ہے؟ اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ کسی نے کہا کہ بحر روم اور بحر فارس، یہ جہاں پہ آپس میں ملتے ہیں اور ان کا ملاپ تو نہیں ہے لیکن قریب ترین ہو جاتے ہیں، تو وہاں جہاں یہ قریب ترین ہوتے ہیں، کسی نے کہا یہ جگہ آذربائیجان میں ہے، کسی نے کہا یہ آرمینیا میں ہے، قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں کی، بس اتنا کہا کہ جہاں پہ دو دریا ملتے ہیں آپ اس سائڈ پہ چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا اور اس سائڈ پہ گئے۔ اللہ پاک نے اسی واقعے کو، ان کی اسی ملاقات کو یہاں پہ بیان فرمایا۔ فرمایا وہ وقت یاد کرو اذ قال موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لفتاہ، اپنے نوجوان سے۔ یہ نوجوان کون تھے؟ تو حدیث پاک میں ان کا نام یوشع ابن نون ہے۔ یوشع بن نون یہ خود بھی اللہ کے نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی ان کو نبوت عطا فرما دی گئی تھی۔ یوشع نون کے بیٹے اور نون افراہیم کے بیٹے، اور افراہیم یوسف علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو یہ یوشع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نوجوان ساتھیوں اور شاگردوں میں سے تھے، اس لیے ان کو یہاں پہ لفتاہ کا لفظ بولا گیا، نوجوان۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سفر میں اس خادم کو ساتھ رکھا۔ اس علماء نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ سفر کے دوران خادم کو ساتھ رکھنا خدمت کے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ کسی ساتھی اور خادم کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اور پھر دوسری بات جو علماء نے لکھی ہے کہ یہاں پہ اس کے لیے لفظ فتح کا ذکر کیا، نوجوان۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے کا اصل جو موقع ہے، جو عمر ہے، وہ نوجوانی کی عمر ہے۔ ویسے تو علم کے دروازے کسی عمر پہ بھی بند نہیں ہیں،
بڑھاپے کے اندر بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل عمر جو علم حاصل کرنے کی وہ نوجوانی کی عمر۔ چنانچہ اس نوجوانی میں ہی اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، یا خود اگر انسان نوجوان ہو تو اس کو خود علم کی طرف آنا یہ بہتر رہتا ہے۔ تو یہ نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں ٹلوں گا نہیں، میں ہٹوں گا نہیں، میں اپنے عزم پہ قائم رہوں گا یہاں تک کہ میں دو دریاؤں کے سنگم پہ پہنچ جاؤں، مجمع البحرین۔ علماء نے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ انسان جب سفر کرے تو سفر میں بے شک اپنا خادم، اپنا نوکر، ملازم یا ڈرائیور ساتھ ہو تو اس کو بتا دینا چاہیے کہ ہم نے جانا کہاں پہ۔ عام طور پہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیوں بتایا جائے، ہم نے کہاں جانا ہے، تو ملازم ہے، بس بیٹھو گاڑی چلاؤ، جا کہیں گے چلے جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک تکبرانہ اور بڑائی والی سوچ ہے۔ عاجزی اور انکساری اس میں ہے کہ جو آپ کا سفر کا ساتھی ہے، جس کو آپ نے ساتھ لیا ہے، اس کو آپ منزل بتا دیں کہ ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے۔ اس میں بے شمار حکمتیں بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی ہیں، اپنے خادم کو بتا دیا کہ ہم وہاں تک جانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات علماء نے یہ لکھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے عزم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے میں انسان کو پختہ اور مصمم ارادہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے چلے گئے تو ٹھیک ہے، نہ گئے تو کوئی بات نہیں۔ عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جب بندہ علم کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ پھر علم کی راہیں کھول دیتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس عزم کا اظہار کیا کہ میں نہیں ٹلوں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ میں مجمع البحرین تک پہنچ جاؤں، یا امضی حقبہ، چاہے مجھے اس کے لیے زمانوں چلنا پڑے۔ حقب کہتے ایک حقب جو ہے وہ 80 سال کا ہوتا ہے، یعنی کئی حقب بھی مجھے چلنا پڑے۔ جیسے ہمارے یہاں لفظ بول دیتے صدی کا، صدی 100 سال کو کہتے ہیں، صدیاں گزر جائیں لیکن میں یہ کام کر کے رہوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی عزم کا اظہار کیا کہ صدیاں بیت جائیں میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں وہاں تک پہنچ کے رہوں گا۔ چنانچہ یہ دونوں سفر کرتے کرتے نہ معلوم کتنا سفر کیا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں فلما بلغ مجمع بینہما، جب یہ دونوں اس جگہ پہ پہنچے جہاں دو سمندر، دو دریا آپس میں مل رہے تھے، جب اس مقام پہ پہنچے تو آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ روایات یہاں پہ دو قسم کی ہیں، بعض روایات میں دونوں حضرات آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی، یوشع بن نون جاگتے رہے اور انہوں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور بعض روایات میں یہ کہ موسیٰ علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے چلے گئے، ذرا دور چلے گئے تاکہ میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤں، اور اس خادم کو چھوڑ گئے کہ تم یہاں تھیلے کے پاس، سامان کے پاس بیٹھو۔ اب یہاں یوشع اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ہوا کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں نسیا حوتہما، دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ دونوں کو اس لیے کہا، حالانکہ بھولے تو وہ یوشع تھے، کیونکہ انہوں نے وہ منظر دیکھا تھا مچھلی کے ساتھ کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھولنا اس لیے کہا گیا کہ وہ بھی یہ بھول گئے کہ بھئی وہ مچھلی ساتھ ہے کہ کہیں چلی تو نہیں گئی، پوچھنا ہی بھول گئے۔ لہذا دونوں کی طرف کہا گیا کہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، اور اس مچھلی نے اپنا راستہ پکڑا سمندر میں سرون کے طریقے پہ۔ اول تو مچھلی کا دوبارہ زندہ ہونا عجیب، یہ کیسے زندہ ہو گئی؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہاں پہ جہاں یہ رات ٹھہرے تھے وہاں آب حیات کا کوئی چشمہ تھا،
جس کے متعلق مشہور ہے کہ جو اس کا پانی پی لے تو اس کو طویل زندگی نصیب ہوتی ہے، حیات جاویدہ مل جاتی ہے۔ وہ اس چشمے کا کوئی چھینٹا اس مچھلی پہ پڑ گیا جس سے وہ زندہ ہو کر سمندر میں داخل ہو گئی۔ بہرحال اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان، کوئی سبب ہوا یا نہیں ہوا، یہ مچھلی زندہ ہوئی اور یوشع دیکھ رہے کہ سمندر میں گئی، اور پھر اس کا راستہ بھی عجیب و غریب بنا۔ جہاں مچھلی جاتی جا رہی ہے وہاں سرخ بنتی جا رہی ہے، پانی جمتا جا رہا ہے، جیسے ایک پائپ ہوتا ہے اس پائپ کے اندر چلتی چلی جا رہی۔ تو یوشع نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا لیکن وہ بتانا بھول گئے۔ فلما جاوزا، آگے بڑھ گئے۔ یہ بتانا کیوں بھول گئے؟ علماء لکھتے ہیں حالانکہ عجیب و غریب بات تو انسان کو یاد رہتی ہے، وہ بھولتا نہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس لیے بھول گئے کہ یوشع تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دن رات ایسی کئی عجائبات دیکھتے تھے، اللہ کی قدرت کی چیزیں دیکھتے تھے، اس لیے ان کے ذہن میں نہیں رہا۔ سفر کی تھکاوٹ یا پیچھے کوئی گھر بار کی سوچ، کوئی ایسی چیز بنی، یا اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ وہ بتانا بھول گئے۔ اور یہ ساری مشقت جو ہے وہ اس لیے ڈالی جا رہی کہ دیکھو علم حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں، علم آسانی سے نہیں ملتا، علم مشقت، محنت اور جد و جہد سے ملتا ہے۔ ورنہ تو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کی کہیں بھی ان سے ملاقات کرا دیتے، اتنی مبہم سی بات بتا دی کہ مچھلی لے کے چلے جاؤ، مجمع البحرین پہ زندہ ہوگی، وہاں وہ بندہ ملے گا۔ یہ ساری مشقت اور کلفت اس لیے کہ علم جو ہے وہ آسانی کے ساتھ نہیں ملتا، علم بڑی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد ملتا ہے۔ چنانچہ حضرات محدثین نے میلوں میلوں سفر کیے، بلکہ ہزارہا میل کے سفر کیے ان علمی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں سینکڑوں استادوں سے علم حاصل کیا، سینکڑوں استاد اساتذہ سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی تعداد 1200 لکھی گئی، 1200 اساتذہ سے علم حاصل کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ سینکڑوں ہزاروں کے پاس جانا، سفر کرنا، مشقتیں اٹھانا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن سے علم نصیب ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ مشقت ڈالی گئی، پہلے تو سفر کرایا جا رہا، پھر سفر کے دوران وہ مچھلی نشانی کے طور پہ بتائی گئی، وہ مچھلی چلی گئی، وہ بھلا دی گئی نشانی، آگے سفر شروع ہو گیا، آگے سفر شروع ہو گیا۔ اور آگے بھی علماء نے لکھا ہے ایک دن بھورا اور اگلی رات بھی بھوری، چلتے رہے، پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے۔ وہاں جا کے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی مجھے تو کھانا لا کے دو، آتینا غداءنا، کھانا لے کے آؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں تو اس سفر میں بڑی تھکاوٹ ہو گئی، بڑی تھکاوٹ ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو کوہ طور پہ سفر کے دوران کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، یہاں کیوں تھکاوٹ ہو گئی؟ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ سفر تھا خالق کی طرف، اللہ رب العزت کی طرف، تو اللہ کی محبت کے جوش میں تھکاوٹ محسوس ہی نہیں ہوئی، اور یہ سفر ہے بندے کا بندے کی طرف، اس لیے اس میں تھکاوٹ محسوس ہو گئی۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک وہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچے نہیں تھے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، اور جو ہی اپنے ٹارگٹ کو کراس کیا ہے، آگے گئے ہیں، تو سفر میں تھکاوٹ ہونے لگ گئی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو مقصد کا سفر ہوتا ہے اس میں تھکاوٹ نہیں ہوتی، جو بلا مقصد سفر ہوتا ہے اس میں خام خواہ تھکاوٹ ہو جاتی۔ تو مقصد سے آگے بڑھ گئے تو کہنے لگے کہ جو مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے، آتینا غداءنا کھانا لاؤ۔ لطائف علمیہ میں ایک قصہ لکھا ہے یہاں پہ کہ کوئی حافظ تھا، اس نے قرآن پاک حفظ کیا اور پھر بھلا دیا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ قرآن پاک اگر حفظ کرے تو پھر اس کا یاد بھی رکھنا ضروری۔ اس نے بھلا دیا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ کوئی لفظ یاد بھی ہے قرآن پاک کا؟ کہنے بس ہے لفظ یاد، آتینا غداءنا، روٹی لے آؤ، بس ہے لفظ یاد، آتینا غداءنا، کھانا لے آؤ، اس کے علاوہ کوئی یاد نہیں، باقی سارا بھول گیا۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائی کھانا لاؤ، مجھے تو بھوک لگی، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بڑی تکلیف پہنچی ہے سفر۔ اب اس کو یاد آیا، اسی یوشع نے کہا رہی تھا اذا وحینا الی الصخرہ، اے موسیٰ علیہ السلام، ہے میرے استاد، اے میرے اللہ کے نبی، وہ جو چٹان تھی جہاں ہم نے پڑاؤ کیا تھا، جہاں ہم آرام کے لیے ٹھہرے تھے، تو فإنی نسیت الحوت، میں تو مچھلی وہیں بھول گیا تھا، تو مچھلی وہیں پہ زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی تھی۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور یہ جو مجھے بلایا ہے یہ شیطان نے بلایا، اس نے بلا دیا کہ میں اس کا تذکرہ کروں۔ میرے دوستو، حالات سارے اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں، یہ بھلانا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوا، لیکن علماء فرماتے ہیں ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اچھی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے اور کمیوں کوتاہیوں کی نسبت اپنی طرف یا شیطان کی طرف کی جائے۔ ہماری عادت عام طور پہ بدل گئی ہے، جو اچھا کارنامہ سر انجام ہو جائے تو وہ کہتے ہیں میں نے کیا ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میں نے کیا ہے، اور کوئی غلطی ہو جائے، کوئی غلط کام ہو جائے، یہ اللہ کی مرضی ہے، دیسی ویسے اللہ نے کیتا ہے۔ وہ غلطی پہ کہنا چاہیے کہ یار یہ میری کوئی کوتاہی ہو گئی، میرے کسی گناہ کا نتیجہ ہے، یہ شیطان نے کروا دیا۔ اچھا کام ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوا، یہ اللہ نے کیا، میں نے نہیں کیا۔ تو اس خادم نے جو تربیت یافتہ خادم تھا، اس نے کہا یہ شیطان کے اثر تھا، یہ میں بھول گیا۔ وہ مچھلی تو وہیں پہ سمندر میں فاتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے عجیب طریقے سے راستہ بنا لیا۔ ظاہر ہے یہ ایک عجیب بات ہے، سمندر کا پانی تو فوراً مل جاتا ہے، اور اس کا ٹھہر جانا اور اس کا سرنگ بن جانا یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو قال ذلک ما کنا نبغ، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کے بندے، اسی جگہ کی تلاش میں تو ہم نکلے تھے، یہی تو ہمارا ٹارگٹ تھا، ذلک ما کنا نبغ، یہی جگہ تو ہمیں چاہیے تھی، لہذا اب واپس چلو۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، وہ اپنے انہی قدموں کے نشانات پہ لوٹتے ہوئے واپس آئے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی مستقل راستہ نہیں تھا، کیونکہ راستہ ہو تو پھر قدموں کے نشانات دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ جو نشانات قدم دیکھ کے واپس آ رہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مستقل راستہ نہیں تھا، وہ صحرا تھا، وہ جنگل تھا، وہ کیا تھا، اس کو نشانات قدم کو دیکھ دیکھ کے کھرا نکالتے ہوئے واپس پلٹ رہے کہ ہم کہاں سے آئے تھے اور ہم نے کہاں جانا۔ چنانچہ اسی مقام پہ پہنچے تو اس بندے سے ملاقات ہوئی، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد بما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته۔